السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وقادۃ التقیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ ابغضته اليہود حتی بہتوا واحبته النصارى حتی نزلوا بالمنزلة التي ليس له، وقال يهلك في رجلان مبغض مفرط يقرضني بما ليس في ويبغضني أن يبهتني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فحفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو شہدائے اسلام اور عظمت صحابہ کے جلسے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس جلسے میں شریک ہونا اور صحابہ کے تذکرے کو سننا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ پر جس شخص نے میرے صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے کوشش کی یا جمع ہوا تو کل قیامت کے میدان میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پتہ چلا آپ کا اس جلسے میں آنا کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جانا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ فرمائے، اگر معاملہ پھنسا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر ہماری سفارش فرمائیں گے کہ آپ نے میرے صحابہ کے تحفظ کے سلسلے میں جو جلسہ ہوا تھا، جلسے میں شرکت کی تھی، اس عمل کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں ہماری بھی جہنم سے حفاظت فرما کر جنت میں داخلے کی ضمانت لیں گے۔ آئیے ہم سب لوگ تمام نمازوں کے اندر، فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، سوائے نماز جنازہ کے جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کے اندر ہم سب لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا یاد دلائی گئی ہے اور ہر آدمی اس دعا کو مانگتا ہے، چاہے ہفتے کا نمازی ہو، چاہے سالانہ نمازی ہو، چاہے 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے 2 وقت کا نمازی ہو۔ زندگی کتنی بھی گڑبڑ گزر رہی ہو، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور نماز کی نیت باندھے گا تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یہ دعا بھی مانگے گا، اور یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اس دعا سورہ فاتحہ کے ترجمے کو یاد کر لیں۔
اور خاص طور سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے معنی بھی یاد کر لیں، تاکہ اس کے پڑھتے وقت آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھلائی گئی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ کیا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ کون سا راستہ؟ جس راستے پر چلنے والوں کے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ یہ دعا صرف شرک اور بدعت کی گمراہی سے بچنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے اندر غلط اور بدراہی سے بچنے کی دعا ہے، اور سیدھے راستے کی بھیک مانگی گئی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر اس دعا کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ جب نمازی نماز میں دعا مانگتا ہے تو صرف دین کی ہی دعا نہیں مانگتا، بلکہ اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر دنیا کی بھی سیدھے راستے کی بھیک مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی بیمار ہے اس کو ڈاکٹر چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، پروردگار عالم مجھے ماہر اور کامل ڈاکٹر عنایت فرما دیجیے جس سے میرا صحیح علاج ہو جائے۔ اگر کوئی کورٹ کچہری کے مقدمے میں مبتلا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے تو وہ یقین اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے اس معاملے کے اندر ایسا وکیل عطا فرما دیجئے جو میرے مقدمے کو صحیح معنی میں پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ خردے کی اس میں ہر دعا مانگی جا رہی ہے۔ آئیے اس دعا کے اندر ایمان والے کے لیے صحابہ کے سلسلے میں اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہارے بارے میں تمہاری مثال تو عیسیٰ جیسی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں دو طبقے کے لوگ تھے، ایک طبقہ وہ تھا جس کو عیسیٰ سے بغض تھا، تو بغض کی بنیاد پر انہوں نے عداوت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر زنا کا الزام لگایا اور کہا جب مریم کا کوئی شوہر نہیں تو یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اور دوسرا طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور محبت کے اندر غلو کیا، اور غلو میں اس پائے تک پہنچ گیا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر آگے فرمایا، اے علی تمہارے بارے میں بھی دو طریقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو آپ سے بغض رکھے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو آپ سے محبت کرے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یحبنی اقوام حتی یدخلون النار فی حبی ویبغضنی اقوام حتی یدخلون النار فی بغضی۔ فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے بغض کرتے ہیں، بغض رکھنے کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ پتہ چلا صحابہ کرام سے، خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خصوصاً حسین حضرات حسنین سے، خصوصاً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خصوصاً حضرات حسنین کی شہادت کے سلسلے میں جو لوگ محبت کے اندر ان کی شہادت کو اور فاطمہ کے مقام کو اور علی کے مقام کو بڑھا کر کے تمام صحابہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ محبت کی بنیاد پر ہے، یہ محبت غلو کے اندر ہے، یہ محبت ان کو جہنم میں پہنچائے گی، اور جو آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے خاندان والوں سے، اور حضرات صحابہ کرام سے، اور حضرات صحابہ کرام سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے
بغض رکھے، عناد رکھے، ان کے بارے میں سب و شتم کی باتیں کرے، یاد رکھنا وہ شخص بھی جہنمی ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ہمارا معاملہ اور ہمارے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا مقام کیا ہے، ذرا اس کو سنیے اور غور کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ابو طالب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں کے باپ کا نام عبد مناف، دونوں رشتے کے اندر جا کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے دل کے درد کا مداوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو طالب اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ حیدر کرار، مرتضی، حیدر کرار اور مرتضی ہے، لقب ان کی کنیت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قد کے اعتبار سے ناٹے قد کے تھے، قد کے اعتبار سے ناٹے قد کے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اندر جو بال تھے، سر میں دماغ کے اوپر بیچ سر میں آپ کے بال نہیں تھے، باقی داڑھی اور سر کے بال سب سفید تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو تھی گھنی تھی، اتنی چوڑی تھی کہ پورے سینے کو چھاپ لیتی تھی۔ قد کے اعتبار سے مستقل تھے، پیٹ آپ کا بڑا تھا۔ علم کے اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی اور اسلام کو قبول کرنے والی اگر اس لیے زمین پر اگر کوئی انسانیت میں کوئی شخص ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 2 پوری کائنات کے اندر نمبر 2 پر اسلام لانے والے کون ہیں؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسرے نمبر پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس وقت رسول اللہ، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں نہیں تھے، باہر تھے۔ آپ کو اعلان آپ بات پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ان تینوں لوگوں میں سے خدیجہ نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ گھر کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اسلام کی بات پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو نبی بنایا تو صدیق اکبر نے بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی حجت اور دلیل کے آپ نے تصدیق کی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس اعتبار سے نمبر 2 پر اسلام صدیق اکبر کا ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے نمبر 2 پر اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ کی پرورش میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی ہیں آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے
4 لڑکے پیدا ہوئے، ایک روایت میں 5 لڑکے ہیں۔ 4 لڑکوں میں حضرت حسن، حضرت حسین اور تیسرے نمبر پر محسن، بعض علماء فرماتے ہیں۔ اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی، ایک ہے ام کلثوم کبرا اور ایک ہے زینب کبرا، یہ 2 لڑکیاں ہیں، جس میں سے ام کلثوم جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، جن کے بارے میں محبان علی جو کہتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں فاطمہ سے محبت ہے، ہمیں حضرت حسنین سے محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر اور علی، عمر اور صدیق اکبر، یہ دونوں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا معاملہ تھا اس کو انہوں نے غصب کر لیا تھا، نمبر تھا خلافت کا علی کا، لیکن ابو بکر نے چھین لیا، اس کے اندر عمر فاروق بھی شریک تھے۔ یہ محبان علی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کو علی سے محبت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی، یا عمر اور علی کے درمیان رضی اللہ عنہما اگر کوئی بگاڑ تھا، اگر کوئی نفرت تھی، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کرتے؟ اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کرتے؟ قطعاً نہ کرتے۔ یہ اس بات کی بجن دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی قسم کی نا اتفاقی نہیں تھی۔ قرآن اعلان فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس آیت کریمہ میں والذین معہ کی تشریح کے اندر علماء فرماتے ہیں خلفائے اربعہ مراد ہیں۔ خلفائے اربعہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب آپس میں رحم دل ہیں، یہ سب کے سب آپس میں رحم دل ہیں۔ اور ان کے یہاں یہ ہے کہ علی اور عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے اندر بگاڑ تھا، جھگڑا تھا، اتنا بڑا جھگڑا تھا کہ خلافت کا نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کو صدیق اکبر نے چھین لیا۔ آئیے حدیث کے حوالے سے آپ تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خلافت کا معاملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو باتیں بیان کر کے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے عقیدوں کے اندر صحابہ کے بارے میں بغض و عناد کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے حکومت مسلمہ کے فرد کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی، اس ہجرت کے اندر اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ ہجرت کا سفر آپ کا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت کے سننے پر آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور یہ آنسو غم کے نہیں تھے، غم کے نہیں تھے، دکھ اور مصیبت کے نہیں تھے، یہ آنسو خوشی کی بنیاد پر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ سفر ہجرت کا یادگار بنایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر استراحت پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام فرمانے کا حکم فرمایا۔ نبی کا بستر ہے، نبی کی چادر ہے، ان بستر اور چادر کے درمیان کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دشمنان رسول
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور وہ چاہ رہے تھے محمد نکلے ان کو قتل کیا جائے گا، دیکھا کہ بستر پر کوئی سو رہا ہے، سب اطمینان سے بیٹھے رہ گئے۔ اور اس کے بعد صبح ہوئی، ایک شخص صاحب نے کہا تو کیوں بیٹھے یہاں پر؟ فرمایا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہاں ہو؟ میں نے تو ان کو راستے میں دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، کہا وہ نہیں ہے، ان کو تو میں نے راستے میں دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر استراحت پر آرام فرمانے کے لیے حکم فرمایا اور فرمایا علی جن کی امانتیں میرے پاس ہیں یہ فہرست ہے، سب کی امانتیں سب تک پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینے منورہ تشریف لے آنا۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے، مقام یہ ہے۔ آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر کو غسل دینے کی جو ذمہ داری آئی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لو مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے کپڑے نہیں اتارے گئے، جیسے عام مردوں کو کپڑے اتار کے نہلایا جاتا ہے، اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اتار کر کے نہیں نہلایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا، نہلانے کے بعد جب کفنانے کا نمبر آیا ہے تو کپڑے اتارے گئے۔ آگے آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے سارے معاملے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، آپ باہر تھے۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، پورے مدینے میں خبر تھی۔ عمر فاروق کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ آیا، فرمایا کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ تلوار لے لی، کہا جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑے کو الگ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ جتنے صحابہ موجود تھے، جب آپ منبر پر جانے لگے سارے صحابہ قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، اور جتنے پیغمبر آئے سب دنیا سے چلے گئے، آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ قانون خدا منکی ہے، آپ کبھی رحلت ہو چکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی، فوراً آپ کے ہوش کے کان کھل گئے۔ پھر آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، پھر یہ بات نہیں کہی آپ نے۔ اب اس کے بعد نمبر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کفنایا جائے، قبر کون سی کھودی جائے، کیسے نہلایا جائے گا، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، یہ سارے اہم مسئلے تھے۔ سارے مسلمانوں کی اتفاق رائے ہوئی کہ پہلے ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے ہونے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجرین کی تمنا تھی کہ میرے لوگوں میں سے خلیفہ بنایا جائے، انصار کی تمنا تھی کہ میرے میں سے خلیفہ بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے مدینہ منورہ کے
دونوں لوگوں کو جمع کیا اور سب کو اس بات پر متفق کیا کہ 2 خلیفہ ہوں گے، کام نہیں بنے گا، انتشار رہے گا، ایک خلیفہ بنایا جائے۔ ایک خلیفہ کے ہونے پر سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ اب معاملہ آیا کہ خلیفہ بنایا کس کو جائے، نائب بنایا کس کو جائے؟ چنانچہ اتفاق رائے ہوئی کہ اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب یہ بات آئی، سن لو مسلمانوں اور سن لو محائی میں بسنے والے وہ لوگوں جو لوگ کہتے ہیں خلافت کا حق علی کا تھا، صدیق اکبر نے چھین لیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات مسلمانوں تک اور اہل سنت والجماعت تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ خلافت کے بارے میں جب سب کی اتفاق رائے ہوئی کہ خلیفہ صدیق اکبر کو بنایا جائے، اس معاملے میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دلیل دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا دلیل دی؟ بھرے مجمع میں اس بات کی تصدیق کی کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اب مسلمانوں کے تمام دینی کاموں کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کی جاتی ہے۔ میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں۔ اور دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے معاملے میں صدیق اکبر کو اپنا نائب بنایا تو ہم دنیا کے معاملے میں صدیق اکبر کو اپنا نائب کیوں نہیں بنائیں گے؟ اور یہ بات بھی جان لو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض الوفات تھا، اس بیماری میں آپ مسجد نہیں جا پا رہے تھے، تو آپ نے عائشہ سے کہا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رحم دل ہیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کے مسلح پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناراضگی کے اثرات آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں جا کر کے کہہ دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہو کر کے نبی حیات ہی آپ کی موجودگی میں تمام مسلمانوں کی امامت کرنے والا شخص جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی تھی، وہ جا کر کے اپنی کتابوں کو دیکھ لے، خود اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ بات۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، ہم سب اہل سنت والجماعت کو صحیح عقیدے کے صحابہ کے بارے میں محبت کا وہ پیمانہ عطا فرمائے جو پیمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ سورہ فاتحہ میں وہی دعا مانگی جاتی ہے۔ آگے آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سنو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، من حب ابو بکر، حب ابو بکر و عمر و عثمان ایمان، ایمان، جو شخص ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ وَيُبْغِضُهُمْ نِفَاقٌ، اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ابو بکر اور عمر سے محبت رکھے وہ مومن ہے، اور جو اس سے بغض رکھے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تصدیق سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عمر فاروق کے زمانے میں، عمر فاروق کی زندگی میں دیکھو، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے وزیر ہیں۔
وزیر ایسا ہی سمجھ لیجئے آدھا خلیفہ ہوتا ہے، وہ وزیر ہے وہ۔ آگے دیکھ لیجئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کا مقام مرتبہ علی کے زندگی کے اندر کیا ہے؟ جب بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، سنو، تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے کون؟ حسن اور حسین، دونوں سے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر تم پہرا دو، کوئی بلوائی دروازے سے عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ حسن اور حسین دروازے پر ہیں، بلوائیوں کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازے سے عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو، پیچھے کی دیوار سے چھلانگ لگا کر کے گھسے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یاد رکھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کی شہادت مسجد نبوی کے اندر ہے، عثمان کی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسجد جاتے ہوئے راستے میں کی گئی ہے۔ یاد رکھنا ان تینوں کی شہادت جو ہوئی ہے وہ شہید کرنے والے وہ ملعون ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے تھے، جن کو صحابہ سے بغض تھا، جن کو خلفائے راشدین سے بغض تھا۔ خلفائے راشدین سے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد تھا، انہوں نے شہید کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا خود کوفے کا آدمی ہے، جہاں پر حسین شہید کیے گئے ہیں، کوفے کے اندر شہید کیے گئے ہیں، وہی کوفے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ جو عمدہ قبیلہ حسن کو شہید کرنے والا ہے، وہی خاندان کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ۔ بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو محبت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں انتہائی خطرناک ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے صحابہ سے دشمنی کا۔ اس بات کو، اس رات کو سمجھو اور اللہ سے دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وہ محبت نہیں جو محبت جہنم لے جائے گی، وہ محبت نہ ہونا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لا يحب علی منافق ولا یبغضہ علی مومن۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں علی سے محبت کرنے والا کوئی منافق نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ مومن ہوگا۔ اور علی سے بغض رکھنے والا کوئی مومن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ وہ منافق ہوگا۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، آپ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، یہ چار خلفائے راشدین ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے آپس کا محبت دیکھو، ان کے آپس کا تعلق دیکھو، بالکل شیر و شبت ہے۔ یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین میں سے، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار یار کہا جاتا ہے۔ یہ چار یار ہیں، ان کے آپس کے اندر وہ محبت پائی جاتی تھی۔ کبھی بھی صدیق اکبر نے عمر فاروق اور عثمان اور علی کے بارے میں کوئی بات نہیں ان کی ناراضگی کی، نہ عمر کے بارے میں علی اور عثمان غنی اور صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے۔ یہ چاروں صحابہ وہ ہیں، ہر ایک جانتا تھا کہ ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ خلافت کے چھیننے کا مسئلہ، بغض و عناد کا مسئلہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ منافق جو کرتے ہیں، یہ رافض جو کرتے ہیں۔ دو قبیلے، ایک یہود اور ایک نصارہ، صحابہ کے بارے میں دو قبیلے، دو فرقے، ایک خوارج اور ایک روافض۔ خوارج بغض کرتا ہے
روافض محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا بغض اور ان کی محبت دونوں کو دونوں جہنم لے جائے، دونوں جہنم لے جائے۔ ایک روایت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 علی مرتضی، نمبر 5 طلحہ بن زبیر، نمبر 6 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 7 سعد و سعید، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 لوگوں کا نام ذہن سے نکلا۔ 10 صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رکھا۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلدا، جو شخص انبیاء کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس بات کا اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر ترجیح دے اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس کو جو شخص مجھ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق پر ترجیح دے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان غنی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ نفاق اور کفر ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس لیے صحابہ کے بارے میں ہم سب کو اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ کہے فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، لیکن کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر اپنے دل کے اندر کھوٹ نہ آنے دینا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دعا مانگو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، پروردگار عالم میرے دل کے اندر صحابہ کے تعلق سے کبھی کسی قسم کا کھوٹ نہ پیدا فرما، کبھی قسم کا کھوٹ نہ پیدا فرما۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، صحابہ کے تعلق سے اپنے ذہنوں کو بالکل صاف اور شفاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، ایسی مجلس میں مت جاؤ، ایسے لوگوں کی آواز نہ سنو۔ جب ایسے لوگوں کی آواز آنے لگے تو کان میں روئی لگا دو۔ کیوں؟ اگر صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی بات سنی اور دل میں میل آ گیا تو پھر ایمان، جتنا میل آئے گا اتنا ایمان ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے صحابہ کے تعلق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے تعلق سے کیا ہے؟ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ یاد رکھنا، معاشرے کے اندر، عرف کے اندر جب کبھی کوئی بات آتی ہے اہل کی تو اہل کا سب سے پہلا مصداق جو بنتا ہے وہ کون بنتا ہے؟ گھر والے بنتے ہیں۔ گھر والوں میں بیوی بنتی ہے۔ کیا بنتی؟ بیوی بنتی ہے۔ قرآن مقدس میں خود رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ گھر والے وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور پوری امت کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں سب سے پہلے صفحے کے اندر اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے۔ علماء اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں، وہ
بتاتے ہیں کون؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد علی، فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین. ان چار لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں. چار لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں. ان چار ہی کو اہل بیت کہنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، پوری امت کی ماؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے خارج کرنا ہو گیا، نکالنا ہوگا. یاد رکھنا صحیح اور سچی اور صراط مستقیم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 بیویاں، اور ان چاروں کو جن کو یہ لوگ یہی اہل بیت کہتے ہیں. ایک روایت میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. خادم آیا، اس نے کہا کہ علی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خادم یہ پیغام پہنچایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اندر چلی گئے. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئی تو آپ نے خادم سے کہا علی سے کہہ دو آئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آئے. ان دونوں کے ساتھ دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں لوگ ساتھ میں تھے. یہ چار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف بٹھایا، فاطمہ کو بائیں طرف بٹھایا. داہنا ہاتھ علی پر، بایاں ہاتھ فاطمہ پر، اور اپنی چادر کو اڑا دیا. اس کے بعد فرمایا اللہم اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت ہیں گھر والے، اے اللہ ان کو اپنے سے ملا لے اور جہنم سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرف کے اندر، لغت کے اندر گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بیویاں کہی جاتی ہیں، نواسے داماد شامل نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق، اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں یہ اہل بیت ہیں، اور ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں شامل کیا ہے، لہذا یہ بھی اہل بیت ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ چار ہی اہل بیت ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ 11 بیویاں اہل بیت ہیں اور یہ 4 لوگ ہی اہل بیت ہیں. 4 لوگ بھی اہل بیت ہیں. میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گھر والوں کو آپ کے خاندان سے، آپ کی زوجیت سے خارج کر رہے ہو، جبکہ اس امت کا سب کے بعد سرمایہ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیوی ملی اور جو اولادیں ملی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یاد رکھنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی بیوی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اس وقت کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں. نبوت ملے گی 15 سال کے بعد. نبوت ملی ہے 15 سال کے بعد، اور آپ نے 15 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا. اور یاد رکھنا
کائنات میں آنے والی سب سے آخری عورت جو قیامت کے قریب آئے گی، اس پوری عورت کی انسانیت کی قوم کے اندر اگر کوئی شخص افضلیت کا مقام رکھتا ہے تو وہ مقام کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو بتایا ہے، ان 4 عورتوں میں سب سے افضل عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جیسے انبیاء میں 4 نبی مقرر، فرشتوں میں 4 فرشتے مقرر، کتابوں کے اندر 4 کتابیں مقرر، صحابہ کے اندر 4 صحابہ مقرر، ایسے ہی عورتوں کے اندر 4 عورتیں مقرر، 4 عورتیں افضل قرار دی جاتی ہیں۔ نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان مریم، نمبر 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 4 آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ 4 ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 4 میں فاطمہ کی جگہ پر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام، یہ 4 عورتیں مقرر۔ پھر آگے دیکھ لیجیے، علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امت میں خیر امت ہے۔ جب تمام امت میں خیر امت ہے تو یہ امت افضل ہو گئی۔ جب یہ امت افضل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بھی تمام امتوں کی عورتوں میں سب سے پہلا مقام جو بنتا ہے وہ خدیجہ کا بنتا ہے۔ اور آگے آئیے، پوری انسانیت کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کے اندر اگر اللہ کا سلام کسی کے پاس آیا ہے تو وہ سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا ہے۔ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے امی جان عائشہ کو سلام کہا تھا، عائشہ کے پاس اللہ کا سلام نہیں آیا، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہے، وہ امہات المومنین میں سب سے افضل، سب سے طاہرہ، سب سے عاقلہ، سب سے مالدار اگر کوئی عورت ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، نبی بن چکے تھے، پہلے وحی آ چکی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، آپ وہاں عبادت کر رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہذہ خدیجہ، ہذہ خدیجہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، معہا اناؤن، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن کے اندر یا تو سالن ہے یا تو کھانا ہے، جب وہ آ جائیں تو ان سے اللہ کا سلام کر دینا اور میرا سلام کر دینا، اللہ کا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کر دینا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تو سلام ہے، وہ تمام عیب و صفات ہے، ساری سلامتی اس کے وجود سے ہے، جس شخص نے سلام کہا ہے اس پر سلام ہو، یعنی جبریل پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، اور جن لوگوں نے سنا ہے ان پر بھی سلام ہو، الا شیطان، شیطان پر نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک اللہ رب العالمین کا سلام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد امی جان عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ بار بار رشک کرتے کرتے تھے۔ ایک موقع پر امی جان عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بہت یاد کرنا ہوتے ہیں، فرمایا کیوں نہیں یاد کریں گے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے ہم کو اولاد دی، انہی کے ذریعے سے ہم کو اولاد دی۔ آئے وہ لوگوں جو علی سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور حضرت حسنین سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تم کو علی کے باپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کے بارے میں کبھی تم نے بات نہیں نکالی کہ وہ فاطمہ کی امی جان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کبھی نہیں کہی۔ یہ محبت کا غلو بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ محبت کا غلو جہنم لے جائے گا، یہ محبت کا غلو جہنم لے جائے گا۔ اور یاد رکھنا یہ جو حضرات حسنین خصوصاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شہادت کے بارے میں محرم کے تعلق سے جو کارنامے انجام دیتے ہو، چاہے وہ ڈھول کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ماتم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تعزیے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سبیر کے ذریعے سے ہو، یہ ساری تمہاری کار فرمائی، یہ سارا کا سارا تمہارا کارنامہ اس بات کا دعوت دیتا ہے کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تمام صحابہ کی شہداء کی شہادت پر تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں ان تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی باتیں ہیں، ایمان اور عقیدوں کو بچانے والی باتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے تعریف منقبت کی باتیں سننا، اگر کبھی کوئی آدمی کسی صحابی ترجیح دینے لگے اس کی بات نہ سننا، اگر سنو گے اور صحابہ کے بارے میں ذرا برابر کبھی دل میں میل آ جائے گا، جتنا میل آئے گا اتنا ہی ایمان کم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کے تمام شعبے میں، عقائد کے تمام شعبے میں اللہ ہم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر نامزد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی آپ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑے کو الگ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ جتنے صحابہ موجود تھے جب آپ منبر پر جانے لگے سارے صحابہ قریب آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، اور جتنے پیغمبر آئے سب دنیا سے چلے گئے، آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ یہ قانون خدا منکی ہے، آپ کبھی رحلت ہو چکی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی، فوراً آپ کے ہوش کے کان کھل گئے۔ پھر آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، پھر یہ بات نہیں کہی آپ نے۔ اب اس کے بعد نمبر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کفنایا جائے، قبر کون سی کھودی جائے، کیسے نہلایا جائے گا، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، یہ سارے اہم مسئلے تھے۔ سارے مسلمانوں کی اتفاق رائے ہوئی کہ پہلے ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے ہونے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجرین کی تمنا تھی کہ میرے لوگوں میں سے خلیفہ بنایا جائے، انصار کی تمنا تھی کہ میرے میں سے خلیفہ بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے مدینہ منورہ کے دونوں لوگوں کو جمع کیا اور سب کو اس بات پر متفق کیا کہ دو خلیفہ ہوں گے، کام نہیں بنے گا، انتشار رہے گا، ایک خلیفہ بنایا جائے۔ ایک خلیفہ کے ہونے پر سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ اب معاملہ آیا کہ خلیفہ بنایا کس کو جائے،
نائب بنایا کس کو جائے؟ چنانچہ اتفاق رائے ہوئی کہ اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب یہ بات آئی، سن لو مسلمانوں اور سن لو محائی میں بسنے والے وہ لوگوں جو لوگ کہتے ہیں خلافت کا حق علی کا تھا، صدیق اکبر نے چھین لیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات مسلمانوں تک اور اہل سنت والجماعت تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ خلافت کے بارے میں جب سب کی اتفاق رائے ہوئی کہ خلیفہ صدیق اکبر کو بنایا جائے، اس معاملے میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ اور دلیل دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا دلیل دی؟ بھرے مجمع میں اس بات کی تصدیق دی کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اب مسلمانوں کے تمام دینی کاموں کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کی جاتی ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں۔ اور دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے معاملے میں صدیق اکبر کو اپنا نائب بنایا تو ہم دنیا کے معاملے میں صدیق اکبر کو اپنا نائب کیوں نہیں بنائیں گے؟ اور یہ بات بھی جان لو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض الوفات تھا، اس بیماری میں آپ مسجد نہیں جا پا رہے تھے، تو آپ نے عائشہ سے کہا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رحم دل ہیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کے مسلح پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناراضگی کے اثرات آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں جا کر کے کہہ دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہو کر کے نبی حیات ہی آپ کی موجودگی میں تمام مسلمانوں کی امامت کرنے والا شخص جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی تھی، وہ جا کر کے اپنی کتابوں کو دیکھ لے، خود اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ بات۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، ہم سب اہل سنت والجماعت کو صحیح عقیدے کے صحابہ کے بارے میں محبت کا وہ پیمانہ عطا فرمائے جو پیمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ سورہ فاتحہ میں وہی دعا مانگی جاتی ہے۔ آگے آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من حب ابو بکر، حب ابو بکر و عمر و عثمان ایمان، ایمان، جو شخص ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ وَيُبْغِضُهُمْ نِفَاقٌ، اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ابو بکر اور عمر سے محبت رکھے وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تصدیق سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عمر فاروق کے زمانے میں، عمر فاروق کی زندگی میں دیکھو، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے وزیر ہیں۔ وزیر ایسا ہی سمجھ لیجئے آدھا خلیفہ ہوتا ہے، وہ وزیر ہے۔ وہ آگے دیکھ لیجئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کا مقام مرتبہ علی کے زندگی کے اندر کیا ہے؟ جب بلوائیوں نے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. سنو تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے کون حسن اور حسین دونوں سے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر تم پہرا دو، کوئی بلوائی دروازے سے عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے. حسن اور حسین دروازے پر ہیں، بلوائیوں کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازے سے عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو، پیچھے کی دیوار سے چھلانگ لگا کر کے گھسے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اور یاد رکھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہیں. عمر فاروق کی شہادت مسجد نبوی کے اندر ہے، عثمان کی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسجد جاتے ہوئے راستے میں کی گئی ہے. یاد رکھنا ان تینوں کی شہادت جو ہوئی ہے وہ شہید کرنے والے وہ ملعون ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے تھے، جن کو صحابہ سے بغض تھا، جن کو خلفائے راشدین سے بغض تھا. خلفائے راشدین سے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد تھا، انہوں نے شہید کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا خود کوفے کا آدمی ہے، جہاں پر حسین شہید کیے گئے ہیں، کوفے کے اندر شہید کیے گئے ہیں، وہی کوفے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے. جون امہ اور قبیلہ حسن کو شہید کرنے والا ہے، وہی خاندان کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ. بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو محبت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں انتہائی خطرناک ہیں. ان کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے صحابہ سے دشمنی کا. اس بات کو اس رات کو سمجھو اور اللہ سے دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے. وہ محبت نہیں جو محبت جہنم لے جائے گی، وہ محبت نہ ہونا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لا يحب عليا منافق ولا يبغضه عليا مومن. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں علی سے محبت کرنے والا کوئی منافق نہیں ہوگا. کون ہوگا؟ مومن ہوگا. اور علی سے بغض رکھنے والا کوئی مومن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ وہ منافق ہوگا. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، آپ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ چار خلفائے راشدین ہیں. ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے آپس کا محبت دیکھو، ان کے آپس کا تعلق دیکھو، بالکل شیر و شکر تھے. یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین میں سے، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار یار کہا جاتا ہے. یہ چار یار ہیں، ان کے آپس کے اندر وہ محبت پائی جاتی تھی. کبھی بھی صدیق اکبر نے عمر فاروق اور عثمان اور علی کے بارے میں کوئی بات نہیں ان کی ناراضگی کی، نہ عمر کے بارے میں علی اور عثمان غنی اور صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے. یہ چاروں صحابہ وہ ہیں، ہر ایک جانتا تھا کہ ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک کتنا بڑا مقام ہے. یہ خلافت کے چھیننے کا مسئلہ، بغض و عناد کا مسئلہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ منافق جو کرتے ہیں، یہ رافض جو کرتے ہیں. دو قبیلے، ایک یہود اور ایک نصارہ، صحابہ کے بارے میں دو قبیلے، دو فرقے، ایک خوارج اور ایک روافض. خوارج بغض کرتا ہے، روافض محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا بغض اور ان کی محبت دونوں کو دونوں جہنم لے جائے، دونوں جہنم لے جائے. ایک روایت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 صحابہ ہیں جن کے بارے
بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 علی مرتضیٰ، نمبر 5 طلحہ بن زبیر، نمبر 6 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 7 سعد و سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو لوگوں کا نام ذکر سے نکلا، 10 صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رکھا۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلدا، جو شخص انبیاء کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس بات کا اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر ترجیح دے اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس کو۔ جو شخص مجھ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق پر ترجیح دے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان غنی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ نفاق اور کفر ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس لیے صحابہ کے بارے میں ہم سب کو اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ کہے فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، لیکن کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر اپنے دل کے اندر کھوٹ نہ آنے دینا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دعا مانگو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، پروردگار عالم میرے دل کے اندر صحابہ کے تعلق سے کبھی کسی قسم کا کھوٹ نہ پیدا فرما، کبھی قسم کا کھوٹ نہ پیدا فرما۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے تعلق سے اپنے ذہنوں کو بالکل صاف اور شفاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، ایسی مجلس میں مت جاؤ، ایسے لوگوں کی آواز نہ سنو۔ جب ایسے لوگوں کی آواز آنے لگے تو کان میں روئی لگا دو۔ کیوں؟ اگر صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی بات سنی اور دل میں میل آ گیا تو پھر ایمان، جتنا میل آئے گا اتنا ایمان ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے صحابہ کے تعلق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے تعلق سے کیا ہے؟ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ یاد رکھنا، معاشرے کے اندر، عرف کے اندر جب کبھی کوئی بات آتی ہے اہل کی تو اہل کا سب سے پہلا مثال جو بنتا ہے وہ کون بنتا ہے؟ گھر والے بنتے ہیں۔ گھر والوں میں بیوی بنتی ہے۔ کیا بنتی؟ بیوی بنتی ہے۔ قرآن مقدس میں خود رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ گھر والے وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور پوری امت کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں سب سے پہلے صفحے کے اندر اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے۔ علماء اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں، وہ 5 لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کون؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد علی، فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ان 4 لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں، 4 لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔
چار ہی کو اہل بیت کہنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، پوری امت کی ماؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے خارج کرنا ہو گیا، نکالنا ہوگا۔ یاد رکھنا صحیح اور سچی اور صراط مستقیم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 بیویاں، اور ان چاروں کو جن کو یہ لوگ یہی اہل بیت کہتے ہیں، ایک روایت میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خادم آیا، اس نے کہا کہ علی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خادم یہ پیغام پہنچایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اندر چلی گئے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئی تو آپ نے خادم سے کہا علی سے کہہ دو آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آئے، ان دونوں کے ساتھ دونوں بیٹے حضرات حسن اور حضرات حسین دونوں لوگ ساتھ میں تھے۔ یہ چار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف بٹھایا، فاطمہ کو بائیں طرف بٹھایا، داہنا ہاتھ علی پر، بایاں ہاتھ فاطمہ پر، اور اپنی چادر کو اڑا دیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت اہل گھر والے، اے اللہ ان کو اپنے سے ملا لے اور جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عرف کے اندر، لغت کے اندر گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بیویاں کہی جاتے ہیں، نواسے داماد شامل نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق، اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں یہ اہل بیت ہیں، اور ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں شامل کیا ہے، لہذا یہ ہی اہل بیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 4 ہی اہل بیت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ 11 بیویاں اہل بیت ہیں اور یہ 4 لوگ ہی اہل بیت ہیں، 4 لوگ بھی اہل بیت ہیں۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گھر والوں کو آپ کے خاندان سے، آپ کی زوجیت سے خارج کر رہے ہو، جبکہ اس امت کا سب کے بعد سرمایہ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیوی ملی اور جو اولادیں ملی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ یاد رکھنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی بیوی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اس وقت کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، نبوت ملے گی 15 سال کے بعد، نبوت ملی ہے 15 سال کے بعد، اور آپ نے 15 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ اور یاد رکھنا پوری کائنات میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حوا سے لے کر کے اس کائنات میں آنے والی سب سے آخری عورت جو قیامت کے قریب آئے گی
اس پوری عورت کی انسانیت کی قوم کے اندر اگر کوئی شخص افضلیت کا مقام رکھتا ہے تو وہ مقام کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو بتایا ہے، ان 4 عورتوں میں سب سے افضل عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جیسے انبیاء میں 4 ولی مقرر، فرشتوں میں 4 فرشتے مقرر، کتابوں کے اندر 4 کتابیں مقرر، صحابہ کے اندر 4 صحابہ مقرر، ایسے ہی عورتوں کے اندر 4 عورتیں مقرر، 4 عورتیں افضل قرار دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان مریم، نمبر 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 4 آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ 4 ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 4 میں فاطمہ کی جگہ پر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام، یہ 4 عورتیں مقرر۔ پھر آگے دیکھ لیجیے، علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امت میں خیر امت ہے۔ جب تمام امت میں خیر امت ہے تو یہ امت افضل ہو گئی۔ جب یہ امت افضل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بھی تمام امتوں کی عورتوں میں سب سے پہلا مقام جو بنتا ہے وہ خدیجہ کا بنتا ہے۔ اور آگے آئیے، پوری انسانیت کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کے اندر اگر اللہ کا سلام کسی کے پاس آیا ہے تو وہ سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا ہے۔ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے امی جان عائشہ کو سلام کہا تھا، عائشہ کے پاس اللہ کا سلام نہیں آیا، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہے، وہ امہات المومنین میں سب سے افضل، سب سے طاہرہ، سب سے عاقلہ، سب سے مالدار اگر کوئی عورت ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، نبی بن چکے تھے، پہلے وحی آ چکی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، آپ وہاں عبادت کر رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہذہ خدیجہ، ہذہ خدیجہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، معہا اناؤن، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن کے اندر یا تو سالن ہے یا تو کھانا ہے، جب وہ آ جائیں تو ان سے اللہ کا سلام کر دینا اور میرا سلام کر دینا، اللہ کا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کر دینا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تو سلام ہے، وہ تمام عیب و صفات ہے، ساری سلامتی اس کے وجود سے ہے، جس شخص نے سلام کہا ہے اس پر سلام ہو، یعنی جبریل پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، اور جن لوگوں نے سنا ہے ان پر بھی سلام ہو، الا شیطان، شیطان پر نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک اللہ رب العالمین کا سلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ بار بار رشک کرتے تھے۔ ایک موقع پر امی جان عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بہت یاد کرنا ہوتے ہیں، فرمایا کیوں نہیں یاد کریں، اللہ نے انہی کے ذریعے سے ہم کو اولاد دی، انہی کے ذریعے سے ہم کو اولاد دی۔ آئے وہ لوگوں جو علی سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور حضرت حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تم تو علی کے باپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہو کہ وہ ایمان سے آئے تھے، وہ علیہ السلام ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی امی جان کے بارے میں کبھی تم نے اس بات نہیں نکالی کہ وہ فاطمہ کی امی جان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کبھی نہیں کبھی۔ یہ محبت کا غلو بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ محبت کا غلو جہنم لے جائے گا، یہ محبت کا غلو جہنم لے جائے گا۔ اور یاد رکھنا یہ جو حضرات حسنین خصوصاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شہادت کے بارے میں محرم کے تعلق سے جو کارنامے انجام دیتے ہو، چاہے وہ ڈھول کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ماتم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تعزیے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سبیر کے ذریعے سے ہو، یہ ساری تمہاری کار فرمائی، یہ سارا کا سارا تمہارا کارنامہ اس بات کو ثابت دیتا ہے کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تمام صحابہ کی شہداء کی شہادت پر تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں ان تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی باتیں ہیں، ایمان اور عقیدوں کو بچانے والی باتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے تعریف منقبت کی باتیں سننا، اگر کبھی کوئی آدمی کسی صحابی ترجیح دینے لگے اس کی بات نہ سننا، اگر سنو گے اور صحابہ کے بارے میں ذرا برابر کبھی دل میں میل آ جائے گا، جتنا میل آئے گا اتنا ہی ایمان کم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کے تمام شعبے میں، عقائد کے تمام شعبے میں اللہ ہم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت کے خطاب کے بعد ایک بار پھر شاعر اسلام جناب مولوی مذکر صاحب نوری دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ آپ حضرات محسوس کر رہے ہوں گے کہ اشتہار میں ایک نام اور تھا، ہم سب کے جانے اور پہچانے، بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والے جناب حضرت اقدس الحاج مولانا و مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہے، لیکن وہ اس وقت بیمار ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو مکمل صحت عافیت نصیب فرمائے۔ بیماری کی وجہ سے حضرت کا آنا نہیں ہوا ہے۔ پہ خدا مند کی سر اپنا کٹانا، مرضی پہ خدا مند کی سر اپنا کٹانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، مرضی پہ خدا مند کی سر اپنا کٹانا، آسان کہاں ہے، امت کے لیے اپنا ہی گھر بار لٹانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، کہ کیسے ہو گیا ہم سے فضیلت حسین کی، کیسے ہو گیا ہم سے فضیلت حسین کی، تو نہ بھلا دین بدولت حسین کی، بولا بھلا دین بدولت حسین کی، ارے نیزے کی بلندی پہ بھی قرآن سنانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، نیزے کی بلندی پہ بھی قرآن سنانا، آسان کہاں ہے، کہ دین رسول پاک پہ چمکا گئے حسین،
اپنے ہی جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، اپنے ہی جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا آسان کہاں ہے۔ اور یہ چیز کی دعائیں چاہتا ہوں خصوصی حضرت کی کہ حضرت اپنی دعاؤں سے نوازے کہ انشاءاللہ آگے کچھ کام بڑھے۔ تنہا تھے مگر جنگ میں قاتل پہ چھا گئے، تاریخ کی روشنی میں شعر ہے کہ تنہا تھے مگر جنگ میں قاتل پہ چھا گئے، تنہا تھے مگر جنگ میں قاتل پہ چھا گئے، تنہا تھے مگر جنگ میں قاتل پہ چھا گئے، وعدہ جو کیا نانا سے کر کے دکھا گئے، وعدہ جو کیا نانا سے کر کے دکھا گئے، ارے بچپن میں کیے، بچپن میں کیے وعدے کو کربل میں نبھانا آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، بچپن میں کیے وعدے کو کربل میں نبھانا آسان کہاں ہے، کہ تاریخ کربلا کی کرے کس طرح رقم، تاریخ کربلا کی کرے کس طرح رقم، آلے نبی پہ ڈھائے گئے ایک سے ایک ستم، آلے نبی پہ ڈھائے گئے ایک سے ایک ستم، ارے 6 ماہ کے، اگر اس مصرے پہ نہیں بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ حضرات قسم کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں۔ 6 ماہ کے فرزند کو، 6 ماہ کے فرزند کا بھی پانی بھی نہ پانا آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، اور تمہیں علی پہ شمر نے ایسا ستم کیا، ابن علی پہ شمر نے ایسا ستم کیا، وقت نماز حلق پہ خنجر چلا دیا، وقت نماز حلق پہ خنجر چلا دیا، اس حال میں بھی، اس حال میں بھی سر کو نہ سجدے سے اٹھانا آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، اور سن لو سوال کو کچھ رغم نہ آیا، سن لو سوال کو کچھ رغم نہ آیا، زہرا کے لاڈلے کو جو ستر نہ ستایا، زہرا کے لاڈلے کو جو ستر نہ ستایا، زہرا کے لاڈلے کو جو ستر نہ ستایا، پھر بھی زبان پہ، پھر بھی زبان پہ اپنے کوئی شکوہ نہ لایا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے، مرضی پہ خداوند کے سر اپنا بنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔